میں کھڑا ہونا ہے۔ تیسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ ایک سچا مسلمان جب کسی آزمائش سے دوچار ہوتا ہے، مبتلا ہوتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، مسلمان کو جب کبھی تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے، اس حدیث میں ایک اضافی لفظ ہے، بیماری کا تو بہت ساری جگہ آتا ہے، تھکاوٹ سمجھتے نا، ایک انسان دن بھر حمالی کرا اور رات میں کتنا تھک جاتا ہے نا، اس کے لیے بھی اس میں خوشخبری ہے۔ سنیے، مسلمان جب تھکاوٹ اور بیماری لاحق ہوتی ہے اسے، یا وہ حزن و ملال میں جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف پہنچتی ہے، حزن مطلب اس کو بہت غم ہے، ملال ہوتا ہے چیزوں کے جانے کا، گمنے کا، اس میں مبتلا ہوتا ہے، دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، غم ہو، پریشانی ہو، تھکاوٹ ہو، بیماری ہو، ایک کانٹا بھی چبھ جائے، پریشانی ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک اور اسی طرح کی روایت ہے جامع ترمذی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، بندے پہ مصیبتیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، مصیبتیں آتی ہے، اور جب روز قیامت اپنے رب سے ملتا ہے تو اس کے سر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، یہ مصیبتوں کے سارے گناہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ کتنی زبردست بات ہے نا، لیکن ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ مصیبتوں کو دنیا میں بدلہ دے دے، لیکن جب مصیبتیں آتی ہے تو صبر کیجئے، شکر کیجئے، ڈٹ جائیے، جم جائیے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود گناہوں کو صاف کر دیتا ہے ان مصیبتوں کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخار کو برا مت کہو، یہ تو تمہارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بیماری ہے تو اس میں غم مت کر، انشاءاللہ یہ بیماری پاکیزگی کا تیرے ذریعہ بنے گی، چونکہ یہ بخار تیرے گناہوں کے جو ہے دور کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ ایک مرتبہ آپ ایک جھاڑ کے پاس گئے جو سوکھا ہوا تھا، اس کی ٹہنی کو ہلایا، پتے گرنے لگے، تو کہا بخار سے ایسے ہی گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسے اس جھاڑ کے پتے میرے ہلانے سے جھڑ گئے۔ مصیبتیں گناہوں کو دور کرتی ہے۔ اب جس مومن کو پتہ چل جائے، تقدیر پر جس کا ایمان ہو، جو کہ ایمان کا ایک حصہ ہے، وہ ایمان رکھتا ہو، توحید میں مضبوط ہو، اور یہ سوچے کہ اللہ مصیبتیں تو یہ میرے لیے طریقہ نجات کا، کفارہ ہے میرے گناہوں کا، تو وہ انسان کی خودکشی کرے گا۔ تو یہ حل یاد رکھیے، ایمان پختہ کیجیے، توحید وہ کیجیے، ایمان اپنا تقدیر پر پختہ کیجیے، ساتھ میں ہر آزمائش کو اللہ کی طرف سے جو ہے یہ ایک طرح سے سمجھ لیجیے گناہوں کا کفارہ ہے۔